السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہماری آیت ہے آیت نمبر 25۔ آج اس آیت میں اللہ اب جو کہتے ہیں نا کہ انعام کا ذکر کر رہا ہے، اور جو کہا تھا نا کہ وہ مفلحون ہوں گے، فلاح پانے والے ہوں گے، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، اور مفلحون، وہ مفلحون کا جو ذکر تھا نا، تو اب وہ اس میں جو مفلحون کیا ہے، فلاح کس کو کہتے ہیں، کامیابی کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا کہ واولئک ھم المفلحون، جو آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 5 میں کہا تھا کہ وہ ایمان والے، تو اب ان کا جو مفلحون کو کیا ملے گا، کیا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا آج جو ہے وہ ذکر کریں گے اس میں جنت کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو تھا آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ اب کیا خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین، بشر کہتے ہیں خوشخبری دینے کو۔ وبشر الذین، آیت نمبر 25 سورہ بقرہ کی، وبشر الذین۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے جو کہا تھا مفلحون ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کو خوشخبری دے دو، بشر، خوشخبری دے دو۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ خوشخبری، اور کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اللہ جس کو خوشخبریاں دے، اور اللہ تو اپنے وعدے پر پورا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشخبریاں دے دو کن کو؟ الذین آمنو، ایمان والوں کو۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ نے 3 آیات میں ایمان والوں کا ذکر کیا، 2 میں کافروں کا ذکر کیا، 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چیلنج کا جواب دیا۔ اچھا یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو ایک آیت ہی بنا لو، تو اللہ تعالیٰ ایک صورت بنا لو، اس جیسی بنا لو۔ اب کیا ہوا ہے؟ تو اللہ نے ساتھ ہی پھر خوشخبریاں، جاؤ ایمان جو نہیں لاتے ان کے لیے تو عذاب ہے، اب جو مان گئے ہیں مومنین ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو، ان کو خوشخبریاں سنا دو، بشارت ہے، یہ بشارت کی آیت ہے، اور یہ پہلی آیت، ہم یہ بشارت والی آیت پہلی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو مفلحون، اللہ کا کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم پاس ہی پاس ہو، تو جب یہ کہیں سے جو کہتے ہیں تسلی ہو جاتی ہے، کوئی دنیا میں بھی ہمیں کام ہونا تو کوئی بندہ آگے سے تسلی، تسی ہن بے فکر ہو جاؤ، بس کیا نا تہاڈا کام ہو جائے گا، کیا نا تہاڈا، کتنی تسلی ہو جاتی ہے، ایک دم سکون ہو جاتا ہے۔ اس نے نہیں، وہ ہے کوئی بندہ ہے، ظاہری بات ہے وہ کرنی والا ہے، اس کا ریفرنس چل جائے گا، ہم دنیا میں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ دے رہا ہے، اللہ مفلحون، اور اللہ کہہ رہا ہے اچھا اب کون سی کامیابی ہونی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جو ایمان رکھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، پچھلی آیتوں میں یہ جو پچھلی تھی وہ ہم نہیں مانتے اس کو، اللہ نے کہا اچھا یہ قرآن نو نہیں مانتے تسی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ اللہ نے کہا جس نے مانا اس کو اللہ کا قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اللہ نے نازل کیا، اللہ کے سچے رسول ہیں، آخرت پہ ایمان، وہ جو سٹارٹنگ والی آیتیں تھی نا کہ کس کس چیز پر ایمان، کہ وہ سارا جب مان گئے ہیں تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب ان کو خوشخبریاں سنا دو، الذین آمنو، جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے، جو مان گئے، اور اس کے بعد ماننے کے بعد وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ خالی کلمہ کا پڑھنا، اسی جی مسلمان، لا الہ الا اللہ پتہ تو چلے۔ اللہ نے پھر پیچھے بتایا تو ہے کہ بھئی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دو، اللہ کے حکموں کو مانو، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو مانو، ویسا پتہ لگے کہ تم واقعی ایمان والے ہو، تمہارے عملوں سے پتہ چلے، تو ایسے ہی نہیں کہ منہ سے کہہ دیا، اللہ کہتے عمل سے بھی پتہ لگے کہ واقعی تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو۔ ان، اب کیا ہے، ان لہم، ان کے لیے ہے،
انا کہ ان کے لیے ہے، سبحان اللہ، کیا؟ جنات، جنت، باغات۔ اچھا ہمارے پاس، میں نے آپ کو کہا نا کہ عربی زبان اتنی فصیح ہے کہ ہماری اردو زبان میں یا دنیا کی کوئی بھی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی اللہ کی باتوں کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے انعامات کا۔ وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں جو بتا رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جنات، جنات، جنت ایسی ہے کہ جو کہتے ہیں ہم ترجمہ کریں تو اس کو جی باغ بن جاتا ہے۔ اب شریعت میں اب کیا ہے، مومنین، مسلمین، نیک لوگ، متقی لوگ، ان کو جو آخرت میں خاص مقام عطا ہوگا جہاں خیریں ہی خیریں، انعامات ہی انعامات، راحتیں ہی راحتیں، چین ہی چین، نعمتیں، اور سب سے بڑھ کر نعمتیں ایسی جن کو زوال نہیں، جن کو فنا نہیں، اس کو کہتے ہیں جنت۔ اچھا جنت جن جیسے جن بھی جن نظر نہیں آتا نا، کہ جو اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کی ہر نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، سرپرائز جنت تیار ہے، وہ جو وہ مقام، وہ جگہ، وہ خاص، اور جنت کا اللہ نے کہا کہ وہ اس ایک جنت کی اس مقام کی خوشخبریاں دو۔ اچھا وہاں کی خوبی، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی وہاں پہاڑوں پر جاؤ، وہاں ٹھنڈک ہے، پہاڑ ہے، سبزہ ہے۔ اچھا وہ جو اللہ کہہ رہا ہے جنت، وہ جو خاص مقام، وہ جو خاص جگہ جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، تو وہ کیا، اس کی کوئی کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے کہا تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا اب نہریں، اللہ نے آگے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہے کہ نہریں 4 ہیں جنت کی نہریں، ٹھیک ہے، اور کس کس چیز کی نہریں ہیں پتہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میٹھا شفاف پانی اور خالص دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، تو یہ والی تو نہریں ہیں جنت کی۔ اچھا اب جنت جو نہریں ہوتی ہیں وہ کس ٹائپ کی؟ جنت تجری من تحتها الانہار، ایسی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اچھا یعنی کہ باغوں کے انڈر گراؤنڈ، زیر زمین یا تو بہتی ہوں گی، یا وہ نہریں یعنی کہ اب نہریں ایک اس قسم کی بھی نہریں ہوتی ہیں کہ جو مالک کے حکم کے مطابق بہتی ہیں، یعنی کہ وہ بھی ذکر آئے گا کہ وہ تو احادیث میں پتہ چلا کہ ایسی کہ جدھر جائیں گے اس کو کھینچ لیں گے، جدھر جائیں گے ادھر بہیں گی نہریں، ان کے جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک وہ جیسے بڑے دریاؤں سے نکلتی ہیں شاخیں، ہر جنتی کے گھر میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ جدھر، اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں کہ گڑوں والی نہریں، تو وہ پتہ نہیں اب کیسے اللہ نے کہا کہ نہ تم جنت کو سوچ سکتے ہو، نہ تم نے دیکھا ہے، نہ تمہاری سوچ وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم دنیا کی جنتوں کے، ہم دنیا کی نہروں کا تصور کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وہ سوچ ہی نہیں ہے، تم سوچ ہی نہیں کر سکتے، تم تصور ہی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے نہریں ہیں نا، پھر 4 نہریں بتا دی، اور اچھا وہ نہریں جو مالکوں کے حکم پر چلیں گی، اور پھر کچھ اچھا جیسے دنیا کی نہریں تو آپاشی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ تو خاص قسم کی جنتیں، دودھ کی نہریں، میٹھے وہ شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، تو وہ والی تو اچھا ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس سے روایت ہے کہ جنت نا 7 ہیں، جنتیں 7 ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، دار الخلد، جنت الماوا، دار السلام، اور علیین، یہ 7 جنتیں ہیں، اور جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ زمین آسمان جتنا، زمین سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال، اور اس کی مزید موٹائی کتنی ہے؟ 500 سال، تو ایک جنت سے دوسری جنت 100 درجے،
تو اب نیک عمل کر کے وہ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں پڑھ کے تو جی ہن یہ گریڈ پڑھ لیا، یہ کلاسیں پڑھ لی، یہ ڈگری لے لی. اللہ نے کہا جنت کی 100 ڈگریاں ہیں، کہاں تک پہنچو گے، کدھر تک جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے جو اعلیٰ درجہ کی جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے امتیوں کو کہا جب بھی مانگنا جنت الفردوس مانگنا، پلے کچھ نہیں عمل دیکھ لیں. لیکن اللہ تیرے محبوب نے کہا تھا اپنے محبوب کے کہنے کی لاجیں رکھ لیں اور جنت الفردوس عطا کر دے. اللہم جعلنا منہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنت کی نعمتوں کی، جنت کی آسائشوں کی اور باتیں سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے جنت کا، رک کے اس آیت پر. اب ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں پھر ہی مزہ ہے نا، کہ اب ہم یہ کہ ترجمہ تو نہیں پڑھنا نا، کہ ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنا ہے. پھر ویسے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کو سمجھاتے تھے، پھر رک کر دعائیں کرتے تھے، پھر مانگتے تھے، تو ہم نے بھی ویسے ہی سیکھنا ہے. اللہ ہمیں بھی عطا کر، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر. اچھا اب یہ ہو گیا، جنت ہو گئی اور یہ کوالٹی ٹھیک ہے، یہ اس کی جو کہتے خوبی یا ایک چیز. اور کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما، جب کبھی روزی کو، وہاں ان کو رزق دیا جائے گا، کھانے کو ملے گا، منہا اس جنت میں، اس جگہ پر، من ثمرتن کوئی بھی پھل، کوئی بھی. اللہ کہتے ہیں رزقن، رزق کے طور پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جنتیوں کو وہاں کوئی پھل یا غذا ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، ان کو سرو کیا جائے گا نا، تو کالو وہ بولیں گے ھذا الذی، یہ تو ویسا ہی ہے، رزقنا جو ہمیں کھانے کو دیا تھا، من قبلو پہلے بھی، یہ ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے، وَأُوتُوا اور دیا جائے گا بھی اس سے، متشابہن اس سے ملتا جلتا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں مفسرین جو ہے نا وہ 2 باتیں لکھتے ہیں. ایک تو پہلے کہ جب جنت والوں کو نا کوئی چیز ان کو سرو کی جائے گی، اچھا تو وہاں جو جب دوبارہ پھر ان کو سرو کیا جائے گا کہ اتنا مزے کا، اب ہم کہیں جاتے ہیں کوئی چیز مزے کی لگتی ہے، ہم اس کو دوبارہ منگواتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ کریں، ہائی یہ اور کھانی ہے، ہائی، کیونکہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی نا ان کو کھا کے اب پھارا نہیں ہوگا، دل نہیں بھرے ہوگا کہ وہ جیسے دنیا کی ہم کوئی مزے کی چیز کھاتے ہیں، وہ کیا کہ جیسے رمضان میں بھی وہ کیا کہتے ہیں منہ کے اندر کھائی جائے ٹھڈ کے اندر بس کر، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی جو ہے نا وہ بڑے لذیذ لگے. اچھا اور جب دوبارہ سرو کیا جائے تو پھر کہیں گے کہ یہ تو وہی دوبارہ پھر کہ دوبارہ لایا گیا ہے، یہ تو ویسا ہی ہے، ملتا جلتا وہی ہے پھل، متشابہن. لیکن کیا ہوگا جب ان کو اس کو کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی اور ہوگا، شکل وہ ہوگی، ٹیسٹ اور ہوگا. سبحان اللہ. اور رنگ اندر سے، اور رنگ اور ذائقہ، یعنی کہ جدا جتنی بار کھائیں گے اس سے اور لذت اور لذت. اچھا اب ایک تو یہ بات ہوگی کیونکہ جنت میں جو جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے وہ شکل و صورت میں ظاہری جو ہے نا وہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ٹیسٹ ان کے نا جدا ہوں گے. جیسے اب ہو سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جنت کی کھجوریں سفید ہیں، دنیا کی کھجور تو کالی ہے، پہلے وہ پیلی ہوتی ہے، براؤن ہوتی ہے، کالی کھجور، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی وہ مکھن جیسی نرم اور میٹھی، شہد سے بھی زیادہ میٹھی جنت کی کھجور تو سفید ہے، اور اتنا بڑا اس کا خوشہ، اتنا بڑا پھل ہے کہ تم سب کھاؤ ختم ہی نہیں ہونا، ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا ہے. اچھا اب وہ کیا ہوگا، ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا دوسری جو مفسرین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو پھل وغیرہ دیے جائیں گے نا، میں بھی وہ دنیا کے پھل جیسے ہوں. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ باہر کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنے علاقے کا چیز کھانا پسند کرتے ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں. اس چیز کا تو خیر تجربہ میں اب کر رہی ہوں، ظاہری بات ہے ہم لوگ جو وہ لوگ چیزیں کھاتے ہیں ہم لوگ وہ کھا ہی نہیں سکتے جو دوسرے فارنرز کھاتے ہیں. تو وہ خیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کے مفسرین کہتے ہیں میں بھی ایسا بھی ہو کہ اہل جنت کو جو جنت میں پھل ملے وہ کہ ہو یہ دنیا جیسا، کہ ہائی وہی والا عامہ،
ہائے او انگور، ہائے او کھجورا میں بھی، لیکن کہتے ہیں جنت کے پھلوں کو دنیا سے کیا نسبتیں، یعنی کہ خود ہی اپنی بات بتا کے تبصرہ کر کے تو پھر کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جنت میں جو ظاہری بات ہے غذائیں اور وہ چیزیں ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ ویسا ہی نہیں ہوگا۔ میں بھی کہ ظاہری بات اب ہم نئی چیز ٹرائی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اب یہاں آ کے جیسے ہم کہیں گے کہ ہاں یہ نبی کھا کے دیکھ لیتے ہیں، چلو چکھ کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے کھانے کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے پہلے تو ایسا کچھ کھایا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی طبیعت سے کر کے، بہرحال واللہ عالم، لیکن بات بڑی پیاری ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کیا ہوگا، یہ اب یہ نہیں کہ نعمتیں چل رہی، جنت ہے، اب جب آپ کہیں جائیں تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے سکون والی جگہ ہو، خوبصورت ہو، آپ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، ریلیکس ہونے کے لیے جاتے ہیں، آرام کے لیے جاتے ہیں، سکون کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں آرام ہوگا، جہاں خوشی ہوگی، جہاں چین ہوگا، جہاں نعمتیں ہوں گی، راحت ہوگی، تو پھر کیا، پھر اس کے بعد رزق، کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، رہائش بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، لیکن اکیلے اکیلے اچھا تو نہیں لگتا نا، اکیلے اکیلے اچھا تو نہیں لگتا۔ اللہ کہتے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، کن کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ والے آمنوا، وہ والے الذین آمنوا، وہ والے مومنین، اور وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں کیا ہے، ازواجم، ازواج، جوڑے، بیویاں۔ اب جو ہے نا ظاہر ہم کہتے ہیں مرداں واسطے کیا ہوا، نہیں، اللہ نے کہا جوڑے، ازواج مطلب اس کا تو جوڑے، یعنی کہ عورتوں کے لیے، ویسے تمہارے لیے، تمہارے جو محبت کرنے والے تمہارے شوہر، اور تمہاری ان کے لیے بیویاں، مطہرۃ، پاکیزہ۔ اچھا ساتھ نا زوج کی مطہرہ، مطہرہ پاکیزہ لکھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا یہ بڑا ایک ریسنٹلی ایک میں سن رہی تھی کالم سا، تو وہ پڑھ رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ بیویوں سے محبت کب ہوتی ہے، کہ 15-20 سال بعد ہوتی ہے، 15-20 سال بعد، کیونکہ سارا کچھ، ہر چیز جو ہے وہ دنیا سے، وہ کہتے ہیں ہر خوشی غمی اگر 15-20 سال تک وہی آپ کے ساتھ آپ کے زوج ہیں تو، اور اتنا عرصہ گزارا ہے، تو 15-20 سال بعد اصل محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سارا وہ۔ اچھا اب اللہ کہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا 50 سال کے بعد تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور سارا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مطہرہ، پاکیزہ، کس چیز سے پاکیزہ، ایسے صاف ستھرے، یعنی کہ جوڑے ہوں گے کہ دنیا کی جو ظاہری اور ظاہری باطنی ہر طرح کی گندگی، کون سی ظاہری گندگی، میل کچیل، پسینہ، غلاظت، اور یہ حیض، نفاس، یہ بول و براز، تو یعنی کہ یہ پیشاب پخانہ، ایسا جنت میں کچھ نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جو کھائیں گے پئیں گے وہ ہضم کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ آئے گا خوشبو والا، ہلکی سی، وہ جو کہتے ہیں وہ ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم، جنت کی نعمت ہے، تو وہ اس طرح کا کچھ نہیں۔ اور پھر اچھا باطنی بھی پاکیزگی، وہ کیسی، برا اخلاق، غصہ، ناپسندیدہ عادتیں، بے وفائیاں، کج خلقی، اس طرح کی جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ظاہری باطنی ایسے جوڑے، اور جی ان نعمتوں کے ساتھ کھاؤ پیو، موجیں کرو، رہو پاکیزہ بیویوں کے ساتھ، اور پھر کیا، اور اس سے بڑھ کر نعمت کیا، وَهُمْ فِيهَا، اور وہ وہاں اس جنت میں، وہ مقام جس کو میں نے تمہیں بتانے کے لیے جنت کہہ دیا ہے، جنت کہہ دیا، جنت کا لفظ کہہ دیا، جنت کا نام دے دیا، وَهُمْ فِيهَا، اور اس میں وہ خالدون، ہمیشہ رہنا ہے وہاں۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں نا، مزے کر رہے ہو، اچھی جگہ ہو، اچھا کھانا پینا ہو، سکون ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، دل کرتا ہے ہائی یہ چھٹی ختم نہ ہو، یہ وقت یہیں تھم جائے، یادیں یہیں رک جائیں،
ہائی یہی وقت تھم جائے، ہم یہی رہیں، ایسے ہی رہیں، موجیں کر رہے ہیں، انجوائمنٹ اسی طرح. لیکن نہیں، اللہ نے کہا نہیں، اگر یہی سب کچھ میں دے دوں دنیا میں تو پھر جنت کے لیے کون کوشش کرے گا؟ جنت کی آرزو کون کرے گا؟ مجھ سے ملاقات کون کرے گا؟ ابھی یہ اللہ نے صرف وہ چیزیں بتائی. جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تو اللہ کی ملاقات ہے نا، اللہ کا دیدار ہے. تو اللہ نے کہا پھر وہاں نہ ہمیشہ رہنا، کہ ایسی جو کہتے ہیں نا کہ تمہاری جو انجوائمنٹ، تمہاری نعمتیں نہ وہ عارضی ہیں نہ وقتی ہیں، نہ کچھ مدت کے بعد زائل ہو جائیں گے، ایکسپائری. اللہ نے کہا نہیں، یہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ. دیکھ لو، یہ ہے. یہ جو پڑھ گئے 25ویں آیت، ایک آیت میں اللہ نے پوری ڈیٹیل سے مومنین کو نا جنت کی خوشخبری دے دی. یہ سمجھ لیں کہ پہلی آیت آپ نے پڑھی، 25ویں آیت میں جا کے اللہ نے بتایا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے جنت، کیا ہے جنت، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے انعام، کیا ہے. ابھی یہ تھوڑا سا بتایا ہے، تھوڑا سا. آگے آگے تو اللہ نے تو بڑا بھی کہتے کہیں وہ جنت کی نہروں کا ذکر ہوگا، جنت کی اور نعمتوں کا ذکر ہوگا، تو اللہ نے تو سارا بتانا ہے. تو ابھی صرف ایک آیت میں خوشخبریاں دے دی. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ منکرین جو تھے ان کے اعتراضات اور ان کا جواب اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دے رہا ہے. وہ کیا اعتراض تھے؟ اب جب اللہ نے کہا ہے نا، پچھلی جو آیت تھی جو 23ویں 22ویں، وہ اللہ نے کہا لے آؤ، تم نہیں مانتے نا، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پہ اللہ کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے نا، تو ٹھیک ہے جاؤ قرآن کا جو ہے نا وہ لے آؤ بنا کے ایسی کوئی صورت. پھر آیت کا بھی کہا. تو اب یہ تو ظاہری بات ہے سارے مل کے نہ کر سکے، انہوں نے اب نا قرآن کے نا باتوں میں نا لفظ اٹھا کے نا اعتراضات اور شبہات نکالنے شروع کر دی. انہوں نے کیا کہا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ وہ مکڑی کا جالا، عنکبوت صورت، عنکبوت مکڑی کا جالا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مکھی کہ یہ مکھی بھی ان کی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، کوئی مرے ہوئے سے، کوئی مردہ چیز سے، مردہ کے اوپر مکھی بیٹھی ہوتی، اپنے اوپر سے مکھی نہیں اٹھا سکتے، یعنی کہ وہاں مکھی کا نام آ گیا. پھر اللہ نے کہا مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، یعنی کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ مچھر، مکھی اور مکڑی انہیں ایک ہی اننے وڈا تسی کہندے ہو جی اللہ دا کلام آ، تو اللہ دا کلام تو جی وچ مکھی، مچھر تو مکڑی، کہ اللہ کے کلام کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ شبہ نہیں دیتی. اللہ نے کہا آؤ بتاؤ، اعتراض ہی کرنے ہیں نا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال. اللہ کہتا ہے میں نہیں شرماتا. یہ مچھر، مکھی، مکڑی کس نے پیدا کی ہے؟ کس کی مخلوق ہے؟ رب کی. رب ان کا بھی خالق ہے، اور اللہ نے ان کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، اللہ نے ان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ جب کلاسز لے رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا یہ جو مکھی ہے، مکھی کا کیا کام ہے، مکھی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی. انہوں نے کہا کہ یہ جب فصل کنک کی ہوتی ہے تو اس کا یہ کوئی جو کہتے ہیں نا پولن میں یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر مکھی کو فضا میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے وہ مکھی کی خوراک بنا دی، اگر وہ مکھی نہ کھائے تو انسان کے جو کہتے ہیں نا سانس کی بیماری، سانس کی نالی کی بیماری لگ جائے اور اس کی فوراً سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یہ جو مکھی فضا میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کام دیا ہے، یہ فضا میں سے وہ یعنی کہ وہ جرمز وہ جو ہے نا وہ اٹھاتی ہے، وہ کھاتی، وہ اس کی خوراک ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ جو خیر کہتے بڑا اس کو یہ لمبی سائنس پہ بڑے ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ مکڑی، مچھر، اور یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں یہ پیدا کی. اللہ کہتے ہیں میری مخلوق ہے، میں جو ہے اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضتاً، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا خواہ اس سے بھی کوئی حقارت والی، یا اس سے بھی مچھر سے بھی بڑھ کر حقارت والی کوئی چیز ہو. اللہ کہتے ہیں مثال کا جو مطلب ہے وہ بات کو صرف سمجھانا ہے
تاکہ خوب واضح ہو جائے، روشن کر کے ذہن نشین ہو جائے تو، اور پوری طرح سمجھ آ جائے. اور ظاہری بات ہے جس چیز سے سمجھ آ جائے اس کو ہی بہترین مثال کہا جاتا ہے. جیسے ماں بچوں کو جب پڑھاتی ہے، ہم یہ ایک سیب ہے، یہ آپ نے کھایا، ہم بچپن اس طرح پڑھتے تھے، یہ ٹافی ہے، یہ اس کو دے دی، ایسے ہو گیا، ایسے کہ پلس مائنس اور کوئی نام لینا، تو ہم بچوں کو اس سے آوازیں نکال نکال کر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف کیا ہے کہ 1 سکھانا ہے، 1 ایپل، 1 چیئر، 1 بیڈ، 1 کہ صرف کیا چیز ہے، بار بار 1 1 کہے گا تو دماغ چ بٹھانا کہ اے 1 نہ، کہ 1 کا مطلب ایک ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ جو واضح روشن چیز تمہیں مثال سمجھانے کے لیے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صرف وہ بات کی ہے. اللہ کہتے اب منکرین جو ہے وہ ان کا یہ اعتراض بیوقوفی ہے، نادانی ہے کہ مچھر ہو گئے، مکھی مکڑی، تو یہ جو اللہ بات نہیں کر سکتا. کیوں نہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ ایسی باتیں کر سکتا ہے. اللہ اپنے لیے نہیں کہتا میں 70 ماؤں سے زیادہ، اللہ نے اپنی مثال، اپنی محبت کی مثال، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ماں جیسا محبت، ماں جیسی رحمت، ماں جیسا رحم، اپنی رحمت کو ماں کے رحم سے تشبیہ، رحم جو ماں کا جہاں یوٹرس، ماں کے رحم جہاں بچہ پلتا ہے، تو ماں اس کا کتنا خیال رکھتی ہے رحم کا. تو اللہ نے اپنی رحمت کو رحم 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 اس سے نکلا لفظ، رحمت رحم سے، رحم رحمان رحیم اسی سے نکلا. تو اللہ مثال کس کی سمجھانے کے لیے، تو ورنہ تم تو سمجھتے نہیں. دیکھا جائے ماں جیسے محبت اور کہیں ملی ہے. تو اللہ کہتا ہے اللہ نہیں شرماتا. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جو لوگ آمنو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، اے سچ گل آ، یہ حق بات ہے، میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یہ بات ان کے رب کی طرف سے سچی ہے، حق بات ہے بالکل. اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ مثال دینے کی، اللہ نے کیا چاہا اس مثال کو دینے کا، اے بھی کو تک بندہ وا، لے اللہ نے کہا بیوقوفو، یُضِلُّ، گمراہ ہو جاتے ہیں، بِهِ کثیراً، بہت کثیر. اللہ نے کثرت کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ شیطان کا وار چل جاتا ہے نا، ایمان نہیں ہے نا دل میں، اللہ نہیں ہے نا، تو اسی لیے پھر وہ جو کثرت ہے وہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي، لیکن ہدایت پا جاتے ہیں، رستے پہ آ جاتے ہیں، بِهِ کثیرا، اس بات سے. اللہ نے اتنی بڑی مثال دیتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ اشارہ کیڑا دے رہا ہے اس مثال چ، اللہ اشارہ اس میں وہ عنکبوت میں، اللہ نے کہا دنیا صرف مکڑی کا جالا ہے، مکڑی جی کے جالا ہے. ہم لوگ مکڑی کا جالا، عورتیں بڑی صفائی کا خیال رکھتے ہیں کہ مکڑی کے جالے میں واقعی کتنی کی پاور ہے اور کتنی کی اس کی پائیداری ہے. اللہ نے کہا وہ اتنا تو کہ ہائی، وہ کہتے ہیں واقعی یہ حق بات ہے، اللہ کوئی بات کہہ رہا ہے. وَمَا يُضِلُّ، نہیں گمراہ ہوتے، بِهِ، ان باتوں سے، ان مثالوں سے، ان قرآن کی آیتیں، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمان، اللہ کے نافرمان. یہاں کافروں کا، خیر کافروں کا ذکر کیونکہ بات ہی ان کی تھی، وہ اعتراض کرے تھے، لیکن قرآن میں فاسقین ان کو بھی کہتے ہیں جو گنہگار مسلمان ہیں. جیسے 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے اور ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ کہ وہ نافرمان گنہگار، ان کو بھی قرآن میں فاسق کہا گیا، لیکن اس آیت میں ان کا ذکر ہے کافروں کا. صدق اللہ العظیم. ہماری 2 آیتیں پڑھی ہیں، 25 اور 26. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، یا رب ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا رب بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ایسی شفائیں دے دے یا رب کوئی بیماری باقی نہ رہے. یا الہی صحت تندرستیوں والے معاملے کر دے. اللہ تو نہیں بنایا، تو رب ہے، تو خالق ہے. اللہ تو بیمار ہو گئے ہیں،
اللہ ہم نے خود ہی بیمار کر لیا ہے، اللہ ہم جسمانی روحانی بیمار، اللہ درستگیاں فرما دے، اللہ محتاجگیوں سے بچا لے، یا رب قرض داروں کے قرضے اتار دے، یا رب جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا رب جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج اللہ ملا دے، یا رب نکاح میں آسانیاں فرما دے، تیرے محبوب کی سنت ہے، یا رب بے گھروں کو گھر دے دے، یا الہی حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا الہی بار بار اپنے گھر حاضریاں رکھ لے اللہ، نسلوں میں خیر ڈال دے، یا رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، جنت الفردوس میں اپنے گھر اللہ اپنا دیدار اپنے مقربین میں شامل فرمانا، اپنے محبوب کی کلونی میں گھر دینا، اپنے محبوب کی کلونی میں پلاٹ دینا، یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔